بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے علم نحو کو ہم شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بندہ روزانہ ایک ایک فصل جو ہے اپلوڈ کرے گا بیان کر کے۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے کیونکہ یہ ویڈیو بڑا ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں علم نحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم نحو کی تعریف اب یہاں بتا رہے ہیں حمد اور سلام کے بعد میں علم نحو کی تعریف، یعنی ڈیفینیشن آف علم نحو۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یعنی کہ اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، یعنی کس کو کہاں رکھنا ہے، یہ علم نحو سے سیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے آخری حرف کے اسم و فعل اور حرف کے آخری اسم اور فعل کے آخری حرف پر کون سی جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی، یہ علم نحو سے سیکھا جاتا ہے۔ تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا زید دار دخل فی، یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں۔ جیسے مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ 4 لفظ ہے، زید دار دخل فی۔ اگر کوئی عربی علوم سے علم نحو سے واقف نہیں ہے اور اسے کہا جائے کہ یہ چاروں کو جوڑ دے، تو وہ کہاں سے بھی کسی کو بھی اٹھا کے جیسے کہ دار زیدون دخلا یا فی دخلا جوڑ دے گا، جیسے عربی عبارت غلط ہو جائے گی۔ تو اصل عربی عبارت جو ہے اس طرح ہو سکتی ہے زیدون دخلا فی دارن، یہ اصل عبارت ہوگی۔ تو آگے کہہ رہے ہیں مصنف موضوع لہو اس علم کا کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہاں سے فصل نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ اور کلام، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر لفظ با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو محمل ہے۔ یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور پھر اگر وہ با معنی ہوگا یعنی اس کا کچھ میننگ ہوگا تو اس کو موضوع کہیں گے، اور اگر اس کا وہ بے معنی ہے تو اس کو محمل کہیں گے۔ مثلا جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں بھائی چلو چائے وائے پی لیں گے، تو یہ چائے تو وہ ایک موضوع لفظ ہے جس کا معنی ہے، لیکن جو وائے ہے اس کے ساتھ میں یہ غیر موضوع ہے یا یہ محمل ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے دوستوں میں کہہ دیتے ہیں کہ وہی چلو روٹی شوٹی کھا لیں گے، تو یہ جو روٹی ہے یہ موضوع ہے اور شوٹی جو ہے وہ محمل ہے۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، یعنی با معنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ اب مفرد کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف۔ اب یہاں پہ بتایا کہ موضوع کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب، اور مفرد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اکیلا ایسا لفظ ہے جو ایک معنی بتاتا ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف۔ اب اسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، مفتاح وغیرہ۔ تو جیسے کہ اب یہ ناؤن کی جو ہے انگلش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں، تو اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن اس طرح کر رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی بغیر کسی دوسری کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ عربی میں مثال دیا ہے رجل، یعنی اس کو مرد کہتے ہیں۔ اگر مرد کہے تو انسان کے ذہن میں سامنے والے کے لگی آ جائے گا، فوراً آ جائے گا کہ بھائی اس سے مراد مرد ہے، میل ہے۔ اسی طرح علم ہے، علم سے مراد علم انسان کے ذہن میں واپس پھر سے آ جائے گا۔ اسی طرح مفتاح ہے، مفتاح کا معنی ہوتا ہے چابی،
جب چاوی کوئی سامنے والا بندہ کہے گا کہ چاوی کا نام لے گا تو آپ کے ذہن میں جو ہے فوری طور پہ چاوی آ جائے گی، کی آ جائے گی۔ اب آگے بتا رہے ہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ۔ اور مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ تو اب یہاں پہ 3 جو ہے اسم کی قسمیں یہاں پہ بیان کیے ہیں مصنف، کہ جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، یعنی اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا جیسے رجلن، یہ جو رجلن ہے یہ نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی اور لفظ بنے گا۔ پھر اس کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ مصدر کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مصدر جو ہے خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے جو ہے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، مثلا نصر، ضرب وغیرہ۔ اگر اردو میں مصدر کا معنی کہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں سونا، کھانا، پینا، جانا، آنا، تو اردو میں اس کے جو ہے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے جانا، کھانا، پینا کہتے ہیں نا، نہ آ رہا ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں عربی میں۔ اور فارسی میں اس کے آخر میں مصدر کے دن آتا ہے، دن یا تن، خوردن، نشستن وغیرہ۔ پھر اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ، ینصر، ضرب، یضرب۔ اب دیکھیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اسم کی تعریف بیان کر دی ہے، اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ، یہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ یہ یہاں تک تو اسم سے پوری مشابہت رکھتا ہے، لیکن یہاں اس کے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل کے لیے زمانہ پایا جانا لازمی ہے، اور یہ خاصیت ہے فعل کا، اور یہ حرف میں نہیں پایا، یہ اسم میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے مثال بیان کر رہے ہیں، نصرہ ینصر، ضرب یضرب۔ نصرہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی۔ ینصر فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے۔ اور اسی طرح ضرب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے اور یضرب مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر نہیں۔ ان کی تعریفیں علم صرف میں بیان ہو چکی۔ تو یہاں مصنف بیان کر رہے ہیں، ان سے پہلے ان کے اور کتاب ہے علم صرف، کتاب علم الصرف کے نام سے، وہ بول رہے ہیں کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں، اور ان کی ساری تعریفیں جو ہے علم صرف میں بیان ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ہمارے پلے لسٹ میں آپ نہیں گئے ہیں تو ہم نے صرف بہائی یہ جو ہے اپلوڈ کر دیے ہے، آپ اس میں علم صرف آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آگے بیان کر رہے ہیں مصنف کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا، جیسے خرج زید من الدار، دخل عمرو فی المسجد۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ حرف کی تعریف یہ ہے کہ یہ جب تک کسی دوسرے اسم سے نہیں ملے گا تب تک اپنا معنی جو ہے نہیں بیان کرے گا۔ جیسے کہ عربی میں من ہوتا ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، اگر ہم دن بھر بھی سے کہیں گے تو اس کا معنی جو ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح فی ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں، ان، اگر ہم ایسے ہی دن بھر کہیں ان فی میں تو سامنے والا کہے گا بھائی کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ حرف جو ہے ہمیشہ بغیر کسی دوسرے کلمے میں ملائے بغیر اس کا معنی معلوم نہ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں خرج زید من الدار، کہ زید نکلا گھر سے، اور دخل عمر فی المسجد، کہ مسجد میں عمر داخل ہوا۔ تو یہ جب فی مسجد کے ساتھ جڑ گیا تو یہ پورا معنی دے رہا ہے اور اسے معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔
اسی طرح مینت دار میں جب میم دار کے ساتھ جڑ رہا ہے تو یہ جو ہے پورا معنی ظاہر کر رہا ہے. اب اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ حرف کی دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مرکب، اب یہاں پہ پہلے بیان کیے تھے پیچھے کہ عربی زبان میں جو موضوع کی تعریف کیے تھے، پھر بتائے تھے کہ موضوع کی دو قسمیں، ایک مفرد ایک مرکب. اب مفرد کے سے تو فارغ ہو گئے، اب مرکب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. اب مفید کی تعریف کر رہے ہیں. مرکب مفید کی وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے. جیسے ذهب زید ایت بالماء، پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. صاحب مصنف نے یہ کہا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. اور مرکب مفید کی تعریف کرتے ہوئے کہا مصنف نے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ، یعنی جو پہلے واقعہ گزر چکا، اس کی خبر یا کسی بات کی طرف معلوم ہو سکے. جیسے مثال دی گئی، ذهب زید، یعنی زید گیا تو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی. اور ایت بالماء، پانی لا، تو اس سے پانی کا طلب کرنا معلوم ہوا. اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. اور جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. کیا کہہ رہے ہیں مصنف؟ کہ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوگا جملہ اسمیہ اور ایک ہوگا جملہ فعلیہ. جب جملہ اسمیہ کی تعریف کر رہے ہیں، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل. جیسے زید عالم اور زید علیما، ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو، آتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اس کے حد سے دوسرا کچھ نہیں ہوگا، تیسرا کچھ نہیں ہوگا. تو جملہ اسمیہ کی تعریف کرتے ہیں مصنف نے کہا کہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ، یعنی جو شروعات میں اسٹارٹ میں اسم ہوگا اس میں، اور دوسرا اسم اس کے آگے جو بھی آئے گا اس کی جو خبر ہوگی وہ اسم بھی ہو سکتی ہے یا پھر فعل بھی ہو سکتی ہے. تو جو پہلا حصہ ہے، یعنی جیسے کہ زید عالم اور زید علیمہ، ان کی مثال دی ہے مصنف نے. تو بتا رہے ہیں کہ ان کا جو پہلا حصہ ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. اب جو دونوں میں زید عالم اور زید علیمہ آ رہا ہے اس میں زیدن کو مسند الیہ اور مبتدا کہیں گے، اور جو دوسرا حصہ ہے مسند عالم اور علیمہ جس کو خبر کہتے ہیں اس کو مسند اور خبر کہتے ہیں. اور اس کے معنی میں جو ہے، ہوں اور ہوں آتا ہے. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اور زید علیمہ، زید ہے جانا. اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو. جیسے علیمہ زید، سمع بقرن، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ مصنف نے بتایا علیمہ اور سمیہ کے ذریعے،
اور دوسرا حصہ اس کا فاعل ہوگا. جیسے آگے آ رہا ہے علیما زیدن. زیدن اور سمیہ بکرن کے اندر زید، علیما زیدن میں زید اور سمیہ بکرن میں بکر فاعل ہے، اور علیما اور سمیہ یہ دونوں فعل ہے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہوتا ہے جس کو فعل کہتے ہیں، یعنی فعل کو مسند کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو فاعل کو یعنی مسند الیہ کہتے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. مسند وہ ہے کہ جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. اسم مسند اور مسند دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زیدن عالمن کہ اس میں زیدن اور عالمن دونوں اسم ہیں، اور عالمن کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زیدن مسند الیہ اور عالمن مسند ہوا. پھر اس کے بعد میں بولیں گے فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. زیدن علیما اور علیما زیدن، ان دونوں جملوں میں علیما کی نسبت زیدن کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیما مسند ہوا اور زیدن مسند الیہ. خیر اس میں زیادہ کچھ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک خلاصہ کلام کر دیتا ہوں کہ مصنف نے کہا کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آگے بھی اس کی مثال بھی دی ہے مصنف. پھر اس کے بعد میں بول رہا ہے کہ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے، اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. اور اسم یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. دیکھ سے جیسے زیدن عالمن میں جو ہے زید اور عالم دونوں اسم ہے، اور عالم جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو اسم ہے، اور دونوں اسم ہیں، اور عالمن کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زیدن مسند الیہ اور عالمن مسند. اور لیکن فعل میں ایسا نہیں ہوتا، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. جیسے زیدن علیما اور علیما زید، ان دونوں جملوں میں علیما کی نسبت فعل کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیما مسند ہے اور زید مسند الیہ. اس کے بعد کہہ رہے حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. اب بتا رہے ہیں ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: زیدن مبتدا، عالمن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: علیما فعل، علیما فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب بیان کرے. اب میں آپ کو ترکیب بتاؤں گا اس میں. الطعام حاضر، الطعام مبتدا، حاضر اس کی خبر. دیکھیے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، چونکہ اب آپ ابتدا کے طلبہ ہیں اس لیے زیادہ میں واضح طور پہ ترکیب نہیں کروں گا، جس طرح صاحب کتاب نے کیا ہے اسی طرح سے میں آگے بڑھوں گا. الطعام مبتدا، حاضر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الانسان مبتدا، حاکم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جلس فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ذهب امرن، ذهب فعل، امرن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہوا. شربت ہندن، شربت فعل، ہندن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اکل فعل، خالد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصر فعل، بکر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب آگے بتا رہے ہیں جملہ انشائیہ. جیسے کہ یہاں پہ پیچھے بتائے کہ جملے جو ہے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ. اب جملہ خبریہ کی تو پوری بات کہہ چکے، اب جملہ انشائیہ پہ آ رہے ہیں. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے،
क्योंकि इंशा का मायने है एक चीज़ का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है। सच या झूठ कोई इसमें दखल नहीं होता। जैसे इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा करो यानी मारो। खुलासा कलाम यह है कि जुमला इस्मिया इसके कहने वाले को कोई सच्चा झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सच्चा और झूठा तब सच और झूठ तब कहा जा सकता है जब वो फेल सादिर हुआ हो, वो काम सादिर हुआ हो। जब कोई काम सादिर ही नहीं हुआ तो उसको हम किस तरह कह सकते हैं सच्चा या झूठा। जैसे ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे बता रहे हैं इज़रिब पानी, इज़रिब मार। हम जब किसी को कहते हैं तो मार या कोई काम कर, जब तक वो करता है नहीं करता है, और अगर उसने कहा कि मैं करूँगा फिर नहीं किया, तब हम उसको झूठा या सच्चा झूठा कह सकते हैं। या जब मारूंगा कहा उसने और मारा, तब हम कह सकते हैं कि भैया इसने किया, ये सच्चा है। लेकिन जब हम खुद किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को अम्र सीगा अम्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। तो जुमला इंशा क्या की चंद किस्में बयान करेंगे मुसन्निफ। पहली है अम्र, जैसे इज़रिब तुमार यानी ऑर्डर। नहीं, जैसे ला तजरिब तुम मत मारो। देखिए यहाँ पे मारो और मत मारो, ये दोनों में अगर आप गौर करेंगे तो काम हुआ ही नहीं है अभी तक। और एक तीसरा है इस्तफाम यानी सवालिया, जैसे हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा, यह सवाल हो रहा है, और सवाल को भी कोई झूठा या सच्चा नहीं कह सकते। तमन्नी, जैसे लईत ज़ैदन हाजिरुन, काश ज़ैद हाजिर होता। अब एक इंसान तमन्ना कर रहा है कि ज़ैद भाई हाजिर होता, बहुत अच्छा होता, तो इसको भी हम झूठा सच्चा नहीं कह सकते। फिर उसके बाद है तरजीह, जैसे लाल्ला अमरन गायबुन, उम्मीद है कि अम्र गायब होगा, यानी उम्मीद है कि अम्र गायब होगा, इसमें भी सच्चा और झूठा का इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद में मामलात के बारे में, औकूद के बारे में कह रहे हैं, जैसे बी तू व इश्तरई तू, मैंने बेचा और मैंने खरीदा। उसके बाद है निदा, जैसे या अल्लाह। अब कोई बंदा कहे या अल्लाह, तो जाहिर सी बात है इसमें सच और झूठ का कुछ भी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं अर्ज, अला तातिनी फा ऊतिया का दिनारन, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको अशरफी दूं। उसके बाद में नवी किस्म बता रहे हैं कसम है, वल्लाही ला अजरिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। और दूसरी किस्म है ताज्जुब, जैसे मैं अहसन हो वो कितना हसीन है, अहसन भी वो किस कदर हसीन है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जुमला इंशाइया, ये जो 10 किस्में यहाँ पे बयान किए हैं, तो इसमें किसी को भी सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, इसलिए इसको जुमला इंशाइया कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब और गैर मुफीद वो है जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इस बात से कोई फ़ायदा या खबर या तलब का हासिल, कोई तलब हासिल ना हो। और इसकी 3 किस्में हैं, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब बनाई, मुरक्कब मनासरफ। तो मुसन्निफ कहना चाह रहे हैं कि मुरक्कब मुफीद की तो पूरी बात ख़त्म कर दी है, और उसके बाद मुरक्कब गैर मुफीद के ऊपर आए और बता रहे हैं कि जब बात कहने वाला कह चुके तो सुनने वाले को उसकी बात से कोई फ़ायदा या खबर तलब हासिल ना हो। और इसकी 3 किस्में हैं, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब बनाए, मुरक्कब मनासरफ। तो पहली है मुरक्कब इजाफ़ी, वो है जिसमें एक इसम की इजाफत निस्बत दूसरे इसम की तरफ हो। जिसकी इजाफत होती है उसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ इजाफत होती है उसको मुज़ाफ़ इले कहते हैं। जैसे गुलामु ज़ैदीन में गुलामू की इजाफत ज़ैद की तरफ हो रही है, तो गुलाम मुज़ाफ़ और ज़ैदुन मुज़ाफ़ इले हुआ। तो पहले जो है खुलासा कलाम, मुरक्कब इजाफ़ी वो है, ये मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म है। जैसे मिसाल बयान किए कि एक इसम की इजाफत जो है दूसरे इसम की तरफ करना, जैसे गुलामु ज़ैद, ज़ैद का गुलाम। अब ज़ैद का गुलाम ये मिसाल दिए, तो मुरक्कब गैर मुफीद ये इसलिए है कि कोई अगर कहे कि गुलामु ज़ैदुन, ज़ैद का गुलाम, और इतना ही कह के कोई रुक जाए कि भाई ज़ैद का गुलाम, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई बात तो पूरी करो कि ज़ैद का गुलाम मर गया,
یا زید کا غلام زندہ ہے، یا زید کے غلام نے یہ کیا، یا زید کے غلام گیا، یا زید کا غلام آیا، کچھ تو کہو۔ اگر کوئی یہ کہہ کے رک جائے کہ زید کا غلام، تو معلوم یہ ہوا کہ زید کا غلام خالی مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ کا استعمال کر کے انسان رک گیا، تو اس سے جو ہے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوا اور اسے طلب نہ معلوم ہوں گی، اس لیے یہ جو ہے مرکب غیر مفید کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے آگے ہے کہ مرکب بنائی، وہ ہے کہ وہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ تسعۃ سے تسعۃ اشعار تک کہ اصل میں احد و عشرہ و تسعۃ و اشعار تھا۔ واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے۔ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ رفع رہتا ہے سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ مرکب بنائی وہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو، یعنی مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کا ایک ہو جانا اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، اور نیز اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والی کوئی حرف بھی ہو، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ احد عشرہ یعنی 11 اور تسعۃ عشرہ تک، یہ دونوں اصل میں تھے احد و عشرہ تسعۃ و عشرہ، 1 اور 10 سے لے کے 9 اور 10 ایسا تھا، تو بعد میں واو کو حذف کر دیا گیا یعنی کٹ کر دیا گیا اور احد عشرہ کر لیا گیا، تو یہ مرکب بنائی ہوا۔ تو مرکب بنائی جو ہے ہمیشہ اس دونوں اسموں پر فتح ہوگا یعنی زبر ہوگا، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ ہمیشہ بدلتا رہے گا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مرکب مناصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بالا بکا ایک شہر کا نام جو بال اور بکا سے مرکب ہے، بال ایک بت کا نام ہے، بکا بانی شہر بادشاہ کا نام۔ مرکب مناصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور پورا جملہ نہیں ہوتا، جیسے غلام زیدین حاضر میں غلام زیدین، جا احد عشرہ رجلا میں احد عشرہ، ابراہیم ساکن و بال بکا میں بال بکا۔ تو یہاں پہ مصنف بتا رہے ہیں کہ مرکب مناصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لے، جیسے کہ یہاں پہ اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو بیچ میں، جیسے کہ بتایا گیا کہ پہلے واو ربط تھا دونوں کے بیچ میں، اس کو حذف کر لیا گیا، لیکن اس کے اندر کوئی ربط دینے والا حرف نہ ہو، جیسے بال بکا مثال دے رہے ہیں۔ بال یہ ایک بت کا نام ہے اور بکا جو ہے بانی شہر کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کے بال بکا کر دیا گیا۔ اور مرکب مناصرف کا جو پہلا حصہ ہے جیسے بالا، یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے، غلام زیدین حاضرین کی ترکیب کر رہے ہیں کہ غلام مضاف، زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کے بعد میں بتا رہے ہیں جاء احد عشرہ رجلا کی ترکیب، جاء فعل، احد عشرہ ممیز، رجل تمیز مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ ابراہیم مبتدا، ابراہیم ساکن و بال بکا، اس کی ترکیب بیان کر رہے ابراہیم مبتدا، ساکن و مضاف، بال بکا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں ترکیب بیان کرو، قلم زیدین نفیسن، قلم مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، نفیسن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کاما اربعۃ عشرہ رجولا، کاما فعل، اربعۃ عشرہ ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہوا،
پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد میں ہے خالدون تاجر حضرموت۔ خالدون مبتدا، تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو آج کا سبق تو ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ کل اپنا سبق پھر شروع کریں گے۔ میں انشاءاللہ پڑھ کے پھر جو ہے اپلوڈ کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑا ہے، 2 سے 3 بار دیکھیے، اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ضرور جو ہے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔